دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل انباکسنگ پرسنالٹی پر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی عثمانیہ سلطنت کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے دولت عثمانیہ کے 8ویں سلطان بایزید ثانی یا بایزید سیکنڈ کے بارے میں۔ 2 مئی 1481 کو سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کے 2 بیٹے زندہ تھے۔ بایزید عماسیہ کا گورنر تھا اور چھوٹا بیٹا جمشید، جو جم کے نام سے مشہور تھا، وہ کرمانیہ کا حاکم تھا۔ سلطان محمد فاتح نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ کیا تھا، اس لیے محل میں اپنی مرضی کے شہنشاہ کی حمایت کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم محمد پاشا جمشید کا حامی تھا، اس لیے سلطان محمد فاتح کی وفات کی خبر کو شہزادہ بایزید سے چھپایا گیا۔ لیکن اسی دوران شہر میں ہنگامہ ہو گیا اور ینیچری نے سازشی منصوبے کا علم ہوتے ہی محمد پاشا کو قتل کر دیا۔ شہزادہ بایزید اسی دوران قسطنطنیہ پہنچ گیا اور تخت نشین ہو گیا۔ سلطان بایزید کو سلطنت عثمانیہ کا 8واں سلطان بنایا گیا۔ ینیچری فوج نے بایزید کی حمایت تو کی، لیکن ساتھ ہی تنخواہ میں اضافہ اور بھاری بخشش کا مطالبہ کر دیا۔ سلطان بایزید کو مجبوراً یہ مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلے 300 برس ینیچری کے خاتمے تک یہ دستور قائم رہا کہ جب بھی کوئی نیا سلطان بنتا، ینیچری کو بطور انعام بڑی رقمیں دی جاتی۔ دوسری طرف اس وقت شہزادہ جمشید بروسا میں تھا۔ اس نے خط کے ذریعے سلطان بایزید ثانی سے تخت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس سے سلطان بایزید نے انکار کر دیا۔ شہزادہ جمشید نے دوبارہ قاصد بھیجا اور سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کو کہا کہ ایشیائی کوچک پر حکومت جمشید کرے گا اور سلطان بایزید یورپی سلطنت پر حکومت کرے۔ لیکن سلطان بایزید نے اس عظیم سلطنت کی تقسیم سے انکار کر دیا۔ سلطان بایزید نے ایک لشکر تیار کیا اور جمشید پر حملہ آور ہوا، جس میں جمشید کی شکست ہوئی اور وہ مصر بھاگ گیا۔ 1 سال بعد جمشید نے ایشیائی کوچک کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ ملا کر دوبارہ تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی اس کی ہار ہوئی اور وہ بھاگ کر روڈس چلا گیا۔ روڈس کا فرما روا پیریڈاپسن نہایت چالاک اور غدار شخص تھا۔ ایک طرف جمشید کی مدد کی حامی بھری اور دوسری طرف سلطان بایزید سے شہزادے جمشید کو اپنے پاس روکے رکھنے کی اچھی خاصی رقم وصول کرتا۔ اس کے علاوہ جمشید کے اہل خانہ سے بھی اچھی خاصی رقم لیتا۔ اس کے بعد شہزادے جمشید کو پوپ نوشم رستم کو بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین پوپ الیگزینڈر 6 وہ بھی سلطان بایزید سے شہزادے جمشید کی رقم وصولتا۔ بالآخر شہزادہ جمشید کو قتل کر دیا گیا، جو 13 سال سے قید کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سلطان بایزید نے یورپ سے شہزادے جمشید کی لاش کو منگوا کر شاہی شان و شوکت سے بروسا میں سپرد خاک کیا۔ سلطان بایزید کا زیادہ تر وقت شہزادہ جمشید کی بغاوت کو سر کرتے گزرا۔ اٹلی کا شہر اوٹرانٹو، جو سلطان محمد فاتح کے دور میں فتح ہوا تھا، شہزادہ جمشید کی بغاوت کی وجہ سے یہاں توجہ نہ دی جا سکی اور فوج کی کمی کی وجہ سے یہ شہر عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر دوبارہ کبھی عثمانیوں کا قدم اٹلی کے کسی حصے پہ نہ جم سکا۔ ہرزیگووینا، جو اب تک ایک بارگزار حکومت تھی، اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس سے کوئی خاص نتیجہ نہ ملا اور آخر میں دونوں سلطنت میں صلح ہوئی۔ ادھر ایشیائی کوچک میں مصریوں نے گھسپیٹ شروع کر دی، جس کی وجہ سے بایزید ثانی اور مصر کے مملوک سلطان کا آمنا سامنا ہوا، جس میں عثمانیوں کو شکست ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانیوں نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کا تو سلطان بایزید ثانی نے خاتمہ کیا، لیکن مصریوں کے مقابلے پیچھے ہٹنا پڑا۔ بالآخر 5 سال کے بعد سلطان بایزید ثانی نے اپنے 3 قلعے مصری سلطان کو دے کر صلح کی اور جنگ کا خاتمہ کیا۔ سلطان بایزید ثانی نے موریا میں وینس کے 3 قلعوں کو فتح کیا، جس سے یونان میں وینس کے خوف کا خاتمہ ہوا۔ 1499 عیسوی میں مشہور ترکی امیر البحر کمال رئیس نے وینس کے بیڑے کو زبردست شکست دے کر لیپانٹو کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال وینس
آسٹریا، اسپین اور پاپ کے بیڑوں نے متحدہ طور پر عثمانیوں کے بیڑے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ عثمانی بیڑوں کی تعداد متحدہ فوجوں کے مقابلے بہت کم تھی، کمال رئیس نے بہت بہادری سے اس متحدہ فوج کو بھی شکست دی اور اسپین کے مسلمانوں کو ان کے چنگل سے نکالا۔ کمال رئیس نے اسپین پر حملہ کیا، جس میں وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں اور یہودیوں کی جانیں بچائیں۔ سلطان بایزید کا دور حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا، اسی طرح خانہ جنگی پر ختم ہوا۔ سلطان بایزید ثانی کے 3 بیٹے تھے: سلیم، احمد، کرکود۔ باپ کا رجحان اپنے دوسرے بیٹے احمد کی طرف تھا، لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل تھا اور فوج میں مقبولیت رکھتا تھا۔ باپ کا رجحان احمد کی طرف دیکھ سلیم طرابزون سے قسطنطنیہ آ گیا اور ایک منتخب فوج کے ساتھ ادرنہ پہنچ گیا۔ سلطان بایزید ثانی نے سلیم کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن شہزادہ سلیم جنگ پر آمادہ ہو گیا اور سلطان بایزید ثانی کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شہزادہ سلیم کی شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کرمانیہ چلا گیا۔ کرمانیہ کے فرمانروا نے شہزادے سلیم کی مدد کی اور کچھ دنوں کے بعد پھر سے سلیم قسطنطنیہ آیا اور اس بار تمام فوج نے سلطان سلیم کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان بایزید ثانی نے 25 اپریل 1512 کو اپنے بیٹے سلیم کے حق میں سلطنت سونپ دی۔ زندگی کا بقیہ وقت سلطان بایزید ثانی نے ایشیائے کوچک میں گزارنے کی خواہش کی، لیکن راستے میں ہی 65 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان بایزید ثانی کو استنبول میں بایزید مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان شہزادے سلیم کے بارے میں۔